اب ظاہر ہے کہ یہ بات 100% کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ جو پنڈت تھے ان کو ٹیرورائز کیا گیا، ان کے اندر خوف و ہراس پھیلایا گیا، جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. ورنہ ایک تو آپ کشمیر جیسی جگہ پہ رہتے ہوں اور پھر صدیوں سے رہتے ہوں، پنڈت جو ہیں وہ اصل سن آف دا سائل ہیں، وہ مسلمانوں سے بھی پہلے وہاں پہ آباد ہیں، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسٹیٹ کی جو ہے وہ پورے پروسیس میں، خصوصاً ایجوکیشن سسٹم میں. ہمارے ہاں جو آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں جو واحد ٹیچر تھا وہ برہمن تھا، ایک ہی ٹیچر تھا پورے گاؤں میں جس نے وہاں کے بچوں کو اور اس نسل کو جو ہے وہ پڑھایا تھا. تو یہی بات گاؤں تھی. وہ جو ہے وہ بالکل دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ڈیپ روٹڈ قسم کے لوگ تھے، جو پارٹیشن میں کے دوران ان کو جو ہے وہ محض اس خوف کی وجہ سے بھاگنا پڑا. اور یہ صرف محض خوف بھی نہیں تھا بلکہ انفیکٹ ان پہ بہت جگہوں پہ اٹیک ہوئی. ہمارے ہاں ایسے آج بھی مقامات موجود ہیں جہاں پہ ان کو جو ہے وہ جلایا گیا ان ماس، گھروں میں بند کر کے، یا ان کو مارا گیا. اب یہ جو 80s میں ہوا ملیٹنسی کا، یہ بھی اسی طرح کا ایک ریپیٹ ہوا پروسیس کہ جب یہ تحریک کے اندر اس طرح کا نیگیٹو آنسر جو کہ میں نے پہلے کہا وہ آگے آیا، تو اس کے نتیجے میں پھر ایک بار پھر وہاں سے جو ہے وہ جو مائنارٹی ہے یا جو ہندو ہیں پنڈت ہیں ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. حالانکہ وہ ایک سوسائٹی کے سیکشن میں ایک کانفلکٹ چل رہا تھا. جب آپ پوری سوسائٹی کو اٹھا کے فرقہ واریت میں پھینک دیں کہ آپ ڈیسیجن کریں گے آپ انڈین ہیں یا پاکستانی، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ اس کا جو سادہ مطلب ہے کہ آپ یہ طے کریں گے آپ مسلمان ہیں یا ہندو، which is a disgusting question to be asked in 21st century. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی سے جرت کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ کوشچن آپ لیگلی پوچھیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس بنیاد پہ جو ہے وہ ڈیسیجن کریں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ آپس میں لڑیں گے، اور یہ لڑائی بہت خوفناک اور ڈیپ روٹیڈ ہوگی. آپ اس خطے کو ایک ایسی آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں جو 100 سال تک جلتی رہے گی، اس کو کوئی بجھا نہیں سکے گا. دس از ناٹ اے سولوشن اینڈ دس از ناٹ اے ہیومن سولوشن اینڈ دس از ناٹ اے سولوشن فار دس سینچری. یہ کوئی 200 سال پرانے وقت کی اگر بات ہوتی، جو کہ نہیں تھی. کشمیر کی پوری ہسٹری آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ مکس پاپولیشن رہی ہے. ہم پہ جو ہے 100 سال تک ڈوگرے جو ہیں وہ حکمران رہے ہیں انٹل 1947. آخری مہاراجا ہری سنگھ تھا اور پہلا جو ہے مہاراجا گلاب سنگھ تھا. اس پورے عرصے میں جو پاپولیشن، چلو ان کے اپنے گلے شکوے یا شکایات یا وہ اپنی جگہ ہیں، جو ایکسپلائٹیشن ہوئی، ظلم و تشدد ہوا یا جو بھی وائلیشنز ہوئی، لیکن آخر یہ لوگ ایک ریاست کے اندر رہتے تھے. اس سے پہلے ہماری ریاستیں جو ہیں مسلمان حکمرانوں کے عرصے میں یا جو غیر ملکی ایون حکمرانوں کے دوران بھی کشمیر کی جو اپنی پاپولیشن تھی اس کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی ہارمونی تھی. ان میں اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کے جو ہے جھگڑے وہ کبھی نہیں تھے. اب یہ جسٹ ایک مجرد قسم کا جس کو کہتے ہیں نا آزادی کا رٹا لگانا، جی آزادی آزادی، اس کو بھی بنیادی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز جو ہے جس پہ مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی میں اور یہ ان دو باتوں میں کہ جی کشمیری جو ہے وہ پاکستان یا انڈیا کا حصہ بنے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. یہ بالکل ٹوٹلی جو ہیں ایٹ آڈز ہیں. یعنی جب آپ کشمیریوں کہیں گے کہ آپ انڈیا یا پاکستان کا حصہ بنیں تو یہ اس کا دوسرا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو آزادی کی آفر کر رہے ہیں. چونکہ انڈیا کا حصہ تو آلریڈی کشمیری ہیں، خواہ وہ رضاکارانہ طور پہ ہوں یا لیگلی بائنڈنگ اس میں ہوں، لیکن پریکٹیکلی تو انڈیا کا حصہ ہیں. پھر اسی جو ہے انڈیا کا حصہ ہونے کے باوجود جو آزادی مانگ رہے ہیں، یہ ان سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آزادی کا مطلب ڈیموکریسی ہوتا ہے؟ کیا آزادی کا مطلب جو ہے وہ سوشیو اکنامک جسٹس ہوتا ہے؟ کیا آزادی کا مطلب جو ہے وہ ایک منصفانہ سوسائٹی کا قیام ہوتا ہے؟ یا آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک علیحدہ ریاست بنا کے اس میں کوئی اسلامک فنڈامنٹلسٹ قسم کا نظام جو ہے وہ مسلط کریں؟ جب آپ اس موضوع پہ بات کریں گے پھر چیزیں جا کے کلیئر ہوں گی. یہ جذباتیت سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور یہ چیزیں جو ہیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہو گئی، یہ ساری چیزیں یہ ایک خاص پس منظر میں رکھے بغیر پاکستان کے اندر، اور یہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہندو ایک بڑی تعداد میں آباد تھے، ہم بارہ اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور خصوصاً مشرقی پاکستان میں ان کی بہت بڑی تعداد تھی. ود دی پیسج آف ٹائم ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے موو ہوئے
اور اتنا زیادہ ہے. چلو ہم 28 پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ 28% تھے, لیکن جس بات پہ سب کا اتفاق ہے وہ 24% ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. 4% کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, 20 کر لیں. تو وہ 20% جو ہے وہ اگر آج 2% یا 3% ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی جی, جس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ان کے لیے ان فرینڈلی تھی جی, یا ان کو اس سوسائٹی میں وہ سپیس نہیں مل رہی تھی جو ان کو لیگلی اور سوشلی جو ہے ملنی چاہیے تھی. جی. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا. کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنا وطن نہیں چھوڑتا. جی. تو یہ ان کی بات صحیح ہے کہ اگر اسی طرح کے سیٹ اپ میں کشمیر آئے گا تو نو باڈی کین چیلنج دا لاجک بیہائنڈ دیٹ کوسچن. اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی مطلب فورس کسی ملک میں ٹیک اوور کرے گی جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو دین دے ہیو ٹو لیجیٹیمائز دیٹ. تو اس میں پھر انہوں نے ایک سچویشن ایسی کریٹ کر دی کہ پاکستان جو ہے نا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ, اور ایک ایسی سیکیورٹی اسٹیٹ میں انہوں نے بدل دیا جو باقول ان کے بہت بڑے خطرات سے دوچار ہے. اور پاکستان کی جنریشنز ٹو جنریشنز جو ہے ان کے اندر ایک خوف, ایک فیئر کریٹ کیا گیا کہ وی آر ایٹ رسک. جی. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھارت ہے, جو بالکل گن تان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں. پھر وقتاً فقتاً اور ملکوں کو بھی, لیکن جو سب سے بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرک جو پالیسی رہی ہے وہ انڈیا کی طرف رہی ہے. تو اس میں پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا ود دی پیسج آف ٹائم کہ پورا اس چیپٹر کو ہی ٹیک اوور کر دیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہماری جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے وہ دروازہ راولپنڈی سے ہو کے گزرے گا. لیکن یہ جو ری ایکشن اس وقت نواز شریف صاحب نے دیا ہے وہ یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں ممبر آف پارلیمنٹ, ان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے خصوصی ایلچی یا نمائندے یا ریپریزنٹیٹو بنا کے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں بھیجنے کا اعلان کیا. ان میں لطف کی بات جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں جیسے جو ہے وہ اعجاز الحق ہے جو جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے. خود ہی اپنی پارٹی سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو کشمیر کے نام پہ ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں روپے پاکستان کے غریب لوگوں کے خزانے سے نکلیں گے, ٹیکس پیئرز کے پیسے وہ ان کو دیں گے اور یہ جا کے باہر ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں باہر کے ملکوں کا پتہ ہے, ڈپلومیٹک حلقوں کا پتہ ہے. یہ آپ منٹ سے لکھوا کے لے لیں اور آپ کیمرہ لے کے مانیٹر کریں گے. یہ جب پہلا وفد آ کے یہاں اترے گا تو وہ کریں گے کیا؟ سب سے پہلے وہ جائیں گے دیسی بینکوٹ ہال میں. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ وہ کمیونٹی کے نام پہ جو 2-4 ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو ایسے فنکشنز کرا کے تو اس میں سے $200-400 ان کے بیچاروں کے بچ جاتے ہیں, کوئی فوٹو اخبار میں چھپ جاتا ہے, وہ ان کا اپنا وہ بیک ہوم کا وہ جو ہے وہ نشہ پورا ہو جاتا ہے. وہ سب سے پہلے آگے ہوں گے ہار لے کے, ان کو ریسیو کریں گے ایئرپورٹ سے. کوئی گورا نہیں ہوگا, کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہوگا, کوئی صحافی نہیں ہوگا لوکل. حالانکہ وہ آ رہے ہیں یہاں بات کرنے کے لیے, پاکستانیوں سے بات, اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو وہیں بیٹھ کے ہو سکتے ہیں. لیکن ان کے ارد گرد سب پاکستانی ہوں گے. وہ ان کو ہائی جیک کر کے ویسے جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ایئرپورٹ سے اتر گئی تو سیدھے دیسی بینکوٹ ہال میں لے جائیں گے. اور یہ دیسی بینکوٹ ہال کس کے ہیں اس پہ بھی بحث ہے. اس کے کنیکشن بھی وہیں جا کے تو پاورفل قوتوں سے ملتے ہیں جو وہاں سے پیسے لے کے تو یہاں آ کے بینکوٹ ہال کھولے ہوئے. وہاں پہ دیسی کھانے کی زبردست قسم کی خوشبو آئے گی. اس میں بیٹھ کے پھر تقریریں ہوں گی ایک دوسرے سے, پنجابی میں یا اردو میں. کوئی گورا نہیں ہوگا, کوئی لوکل پریس, کوئی لوکل میڈیا, کوئی لوکل ریپریزنٹیو. کون ہوگا؟ 1-2 قسم کے مظلوم قسم کے ممبر آف پارلیمنٹ جو بیچارے پھنس گئے ہیں کہ ان کو ہر فنکشن میں جانا ہوتا ہے. وہ جا کے بیٹھیں گے جی, تقریر سن رہے ہیں ایک ایسی انگریزی میں جو انہوں نے کبھی نہیں سنی. بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی بول رہے ہیں. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. بیٹھ کے وہ جناب اپنے ووٹرز کو خوش کریں گے. اس کے بعد ملاقات ہوگی. میں نے پرسنلی ان لیڈروں کو اس طریقے سے بھی دیکھا ہے کہ بیان دیں گے جی کہ ممبر آف پارلیمنٹ سے مسئلہ کشمیر پہ طویل گفتگو. حالانکہ گفتگو 2 طرفہ ہوتی ہے کہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے کچھ کہہ رہے ہیں, وہ واپس آپ کو کچھ کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ ہی فرما رہے ہیں اور وہ بیچارہ سن رہا ہے, اور آپ فرما وہ رہے ہیں جو اس نے آج سے کم از کم 40 سال پہلے سنا تھا اور مسلسل سنتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ آئیں گے جناب وہاں سے بینکٹ ہال سے نکلیں گے تو اس کے بعد ممکن ہے کسی ایک کمیونٹی سینٹر میں یا مسجد میں چلے جائیں, وہاں سے نکلیں گے تو کسی دیسی ریسٹورینٹ پہ استقبالیہ ہوگا, لوگوں کے گھروں میں ناشتے ہوں گے. اس ملک کے کسی قابل ذکر اخبار میں اس کی کوئی خبر نہیں آئے گی, کسی ریڈیو پہ, کسی ٹی وی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ, نتھنگ. یہ خبریں آئیں گی دیسی اخباروں میں جی. اور پھر جناب یہ جو ہے 2-4 لاکھ ڈالر ہضم کر کے تو واپس جائیں گے اسلام آباد, تو کہیں گے ہم نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اٹھایا. وہ عالمی سطح کون سی ہے؟ یہ اپنے پنجابی سندھی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھا کے تقریریں کر کے واپس چلے گئے. یہ تو آپ وہیں ٹی وی پہ بات کریں تو یہ چینل کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں, یہ وہیں بیٹھے سن لیتے. اس کو کہتے ہیں عالمی سطح پہ اٹھانا. شروع میں انہوں نے اس کا جو ہے وہ کیا, جیسے کہ وہ انڈیا چلے گئے, پرائم منسٹر مودی صاحب کی جو ہے وہ سیریمونی جو تھی اوتھ کی اس میں, یا مودی صاحب نے جو ہے وہ سرپرائزنگ قسم کا وزٹ کر دیا لاہور کا. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا کہ بیٹ بائی بیٹ جو ہے وہ ملٹری نے کس طرح ان کو کارنر کیا انڈین ریلیشن شپ سے. یہ تجارت کی باتیں بند ہو گئی, موسٹ فیورٹ نیشن کی باتیں بند ہو گئی, یہ جناب پیسفل ڈائلاگ جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بند ہو گئی, یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بات چیت ہی بند ہو گئی. اور یہ سلسلہ صرف انڈیا تک نہیں بلکہ افغانستان تک بھی. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں سچویشن ایسی پیدا ہو گئی کہ انڈیا اور افغانستان ایک پیج پہ چلے گئے آن کوسچن آف پیس اینڈ وار اور ریلیشن شپ ود پاکستان. بلکہ ایران بھی ایک پیج پہ چلا گیا اور پاکستان ایک آئسولیٹڈ قسم کی سچویشن میں رہ گیا صرف چائنا کے ساتھ. اور وہ بھی چائنا جو ہے وہ نیوٹرلائزڈ قسم کی پالیسی ہے اس کی, اس کے اب تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی اتنے ہی بہتر ہیں, اس کی تجارت انڈیا کے ساتھ کہیں گنا زیادہ ہے, اس کے مفادات انڈیا کے ساتھ کہیں زیادہ وابستہ ہوتے جا رہے ہیں.